الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء والاصفیاء اما بعد۔ تیسرے پارے کے آغاز میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا یہ صرف دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ اس دارالعمل میں جو کرو گے وہی آخرت میں پاؤ گے۔ پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت پر دو تاریخی واقعات ذکر فرمائے اور اس بات کو ثابت کیا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانہ کی سی ہے جو زمین میں 7 خوشے نکالتا ہے اور ہر خوشے سے 100 دانے دیتا ہے۔ اگر تم کسی ضرورت مند کو نہ دے سکو، اس پر خرچ نہ کر سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری اور درگزر سے ہی پیش آ جاؤ، کیونکہ نرم گفتاری اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار ثانی ہو، احسان جتلانا ہو۔ اس سے بہتر ہے ایسا صدقہ کرنے سے کہ اچھائی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں منع فرمایا گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے، نرم گفتاری اور درگزر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ مسلمانوں، اپنے جائز اور حلال کی کمائی سے پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور شیطان اور اس کی روحانی ذریت تمہیں افلاس سے ڈرا کر مختلف ہیلوں سے خرچ کرنے سے منع کرے گی، روکے گی، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ پھر بیان فرمایا کہ جو لوگ شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، حالانکہ سود ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے، خواہ کتنا ہی بڑھتا چلا جائے، بیان فرمایا کہ آخر کار اس کا انجام مفلسی اور بربادی ہے، کیونکہ اس میں قطعاً برکت نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی بیان فرمایا کہ جو بھی سود کھائے گا اور سود سے نہیں بچے گا، سودی لین دین کرے گا، فرمایا گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر آگے لین دین کے بعض ضروری مسائل بیان فرمائے اور بیان فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ یہ سب مال و زر، زمین و آسمان کی ساری کائنات اللہ کی ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اور آخر میں دعا فرمائی کہ اے پروردگار، ہم سے خطا کا ارتکاب ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کے برداشت کی ہم ضعیفوں میں تاب ہی نہ ہو، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہی نہ ہو۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور منکرین حق کے منصوبوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں غالب فرما۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا کہ وہی ذات پاک تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں ڈالتا ہے، تمہارے نقش بناتا ہے، اور اس نے تمہاری روحانی اور جسمانی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کو نازل کیا، جس کی بعض آیات بہت واضح، بعض متشابہات ہیں جن کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے ساز و سامان، عزت و جاہ کے گھمنڈ میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کر رکھی ہے، وہ یاد رکھیں کہ ان کے مال و منال ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ اللہ کے نزدیک اصل دین صرف اسلام ہی ہے، لہٰذا اللہ کے فرما بردار بن کر
اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈھال لو اور یہود و نصارہ کی طرح اس میں اختلاف نہ ڈالو، ورنہ نتیجتاً تم گروہ بندیوں کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہیں گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر یہودیوں کے اخلاق اور دینی بگاڑ کا ایک سبب بیان فرمایا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے اور انہوں نے خود ساختہ یہ عقیدہ ان کا تھا کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، جنت ہماری ہے۔ اس خیال کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب پر وہ بے باک اور جری ہو گئے تھے۔ پھر دعا سکھائی کہ تم کہو اے کائنات کے بادشاہ، تو بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ہی بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی کریم کی اطاعت کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس ان کی عبادت گاہ میں بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں اولاد کی آرزو پیدا ہوئی جسے اللہ نے پورا کیا۔ پھر سیدہ مریم کو ازدواجی تعلق کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ گود میں ہی گفتگو کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہوں، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اور کچھ معجزات عنایت کیے جن کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس کا ذکر فرمایا، اور عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے پر تنبیہ کی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا خدا بن سکتے جو کہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر عیسائی پادریوں کو مباہلے کی چیلنج دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ایک کھلے میدان میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ مشترکات پر اتفاق کرتے ہیں، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، انسانوں کو خدا نہیں بنائیں گے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ سخت سزا پائیں گے۔ اور کچھ یہودی علماء جو اپنی طرف سے بات بنا کر کہہ دیتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے، حالانکہ وہ حکم خدا نہیں ہوتا، یہ جھوٹے ہیں اور ان کے حوالے سے سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ پھر تیسرے پارے کے آخر میں بیان فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے دین اور طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسلام پر تھے۔ ان لوگوں کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو نعمت ایمان پانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں؟ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی روئے زمین بھر کر بھی سونا بدلے میں دے دے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ یوں تیسرے پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی بنائے۔